वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे तारिक जामिल जी के ऊपर, क़यामत के दिन का आलम, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू। क़यामत के दिन मैं कहूँगा सफिया मैं क़यामत तुम्हें नहीं पहचानता। ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती, ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है। मैं कहूँगा कौन हो, कहाँ से आए हो? कौन हो, कहाँ से? ये सही कहेगा बात अब्बा है। आप कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है। और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफ्सी नफ्सी, आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, यूशा, लूत, शुएब, साले, हूद, सारे अंबिया नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान जाए। जिससे माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं, नबी नहीं पूछ रहा, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई। या रब्बे उम्मती उम्मती, सही बात है। या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो नजरें तवाफ करेंगी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके झोली फैला के खड़े, या मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को। कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, झूठ बोलते, चोरियां करते रहे, डाके मारते। मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा। इससे प्यार न करे तो और किससे करे? मौत पे रिश्ते टूट जाते। मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे सुनो ए अल्लाह, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा ले। मरियम जाने तू जाने, मेरी ईसा। 5 बड़े रसूल हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिस्सलावात व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता। और मेरा नबी कहे या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा दो। कौन सी उम्मत? मैंने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया। मेरा नबी कहता दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। सब बिलत ये नहीं कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी, जुनैद बगदादी को बचा। नहीं या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। यहाँ अल्लाह कहेगा वला सौफ। सही बात है। माफी चाहता हूँ, जज्बाती हो गया हूँ। मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है।
اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو۔ میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں۔ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ صحیح بات ہے۔ پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قرن کی شاخ سے ہوگا۔ ہو گیا ٹائم؟ اچھا اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی، یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا رے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فرمائیے آپ، حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر، تو وہ رونے لگے۔ آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ خیرات ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا، تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ پھر آپ نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟
सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु वमा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की, मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहाँ दी जहाँ मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियाँ क्यों की हैं? हमें घर की ज़िंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खाविंद और बीवी है, सबसे मुक़द्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खाविंद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने ज़िंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिला रहे हैं और हज़रत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं, आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतु की ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मुझे तो मरने का शौक़ लग गया है। अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़त बीवी अपने खामिंद को दे, खामिंद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिंद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की ज़बान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। सो हाँ, हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफ़र से वापसी हो रही, तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ, सारे आगे चले गए, तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा ने नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं। मैं कहा लगाएं। तो कहने लगे हमने दौड़ लगाई। तो कहने लगे मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफ़र से आ रहे थे, तो आपने कहा साहबा से जाओ भी चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों ज़रा मैं मोटी हो गई थी, तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज़िही बितिल्का, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती, एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की ज़िंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिंद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो। बैलेंस ज़िंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए। वो यहाँ जो एक सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है, सलमा जाहिद। तो एक ने कहा जी यहाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई हमें इसका सलूशन बताएं। मैंने कहा बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम दे। मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं। इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नबी, और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन ज़ैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते। फिर फरमाते तुम्हारा ऊँट कैसा है। एक दफ़ा आप सजदे में गए, फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा, भाई चक्कर की है, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं। मैंने कल भी कहा था डाइन ना बनो, माँ बनो, थानेदार ना बनो, बाप बनो।
تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں. تو مجھے دیکھنا، آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا. یہ دیکھ رہے ہو، پیچھے ہٹ گئے. جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا. کیا آپ دیکھ رہے تھے؟ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا. آپ کو اولاد کی محبت. نبی جس دن آپ جا رہے تھے، پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون، آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، اطمینان سے ملے، رخصت فرما دیا. پھر داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھے، ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر نہ. فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگیں، کہا رو نہیں، تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی. 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا. پھر آپ نے علی کو بلایا، دعا دی، کہا پھر حسن حسین کو بلاؤ. جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کے ایسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے. اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نے تقدیر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے. اور جبریل تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے. جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. میں نے نبیوں کی جانیں نکالیں، نیکوں کی، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا. آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے. آج 7 آسمان کے فرشتے. سنو اب میری آخری بات ہے. آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر، چہرے پر لے کر، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے. ملک الموت وہیں کھڑا رہا. جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے. دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا. ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں. کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری، کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں. پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے، یوں جھک گئے. حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ معدے کو کٹھا کر رہے تھے، بھوک کی شدت. فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، عائشہ بھوک بڑی لگی.
جس کے لیے کائنات بنائی. عائشہ بھوک بڑی لگی. حضرت عائشہ رونے لگی. یا رسول اللہ، آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا، آپ مانگتے کیوں؟ کہا عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے، میں بھی اسی فاقے میں اپنے رب سے ملاقات کروں. میرے عزیزوں، میرے بچوں، نوجوان بیٹھے ہو، بچیاں بچے، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اور نبی والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے. برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. تو فرینڈس ویڈیو ختم ہو. مائی گاڈ فرینڈس، کیا بتاؤں آپ لوگ کو، ویڈیو سن کے تو بالکل روم ایک دم سے مطلب روم پھٹ گیا. کیا بتاؤں آپ لوگ کو، ایسے کہانی نبی کے کہانی حسن حسن کے، مطلب کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ مطلب نبی کے بچے حسن حسن ہیں، اتنا ہم کو نالج نہیں تھا. ان کا بیٹی فاطمہ، عائشہ ان کا بیوی تھی، حضرت عائشہ. ان کا داماد علی تھے. جانتے تھے نبی، مطلب وہ تو اللہ تعالیٰ کے دینا دے ہوئے کہ فرشتے تھے، آئے تھے اس دنیا میں. تو کتنا اچھا کام، کتنا نیک کام کرے، 11 شادیاں کرے. اپنی مرضی سے شادی نہیں کرے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں کہ تم ان سے شادی کر لو، ان سے شادی کرو، اسی حساب سے وہ شادی کرتے ہیں. 11 گھر بسائے. کیسے مطلب سب کی اولادیں پیدا مطلب ہوئی، سب کے بارے میں سوچتے تھے. کتنا دن دن تک بھوکے رہ جاتے تھے، مگر کوئی مطلب ایک دوسرے سے مطلب شکایتیں نہیں کرتی تھی. جو بھی تھی ان کی بیگم بیوی لوگ کبھی شکایت نہیں کری تھی. جو بھی ملتا تھا مل بانٹ کے کھا لیتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے، مگر کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے تھے. مطلب ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں. تو فرینڈس یہی بات ہے، کیسے نبی اپنے بچوں کے حسن حسن کو کیسے مطلب گھوڑے بن کے جیسے باپ اپنے بچوں کو پیٹھ پہ لے کے کھلاتے ہیں، ویسے کیسے کھلا رہے تھے حسن کے حسن کے. کتنا اچھے لگ رہا تھا اس ویڈیو میں کہ ایسا ہر ایک ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کریں تو بچے بھی ماں باپ سے پیار کریں گے. تو کوئی ماں ایسی ڈائن نہ بن جائے جو اپنے بچوں کو سمجھا رہے، کوئی باپ ایسے تھاندار نہ بن جائے جو ہمیشہ اپنے بچے سے مطلب ہمیشہ بولتے رہے، الٹا تھانداری کرتے رہے تو بچے دور ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے، تو ساتھ کہاں سے دیں گے جب ماں باپ بھی نہیں بچوں کو سمجھیں گے تو بچے کہاں سے سمجھیں گے. مطلب ویڈیو میں بتائے گئے ہیں کہ بچے سے اگر ہم پیار کرتے ہیں، بچے کیسے بھی ہیں ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں تو بچے سمجھ جاتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ غلط ویوہار کرتے ہیں تو بچے بھی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. اس میں ہر ایک سیکھ ہے. مطلب ایسے بتائے ہیں کہ نبی بھی کیسے اپنے پریوار سے اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے، کیسے مل بانٹ کے رہتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ ہم ایک دن جائیں گے، ہمارے پیچھے کیا کیا ہونے والی ہے. ان کے پاس اتنی شکتیاں تھی، اتنا مطلب وہ ایک اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فرشتے تھے. وہ تو چاہتے تھے ہر چیز پرگٹ کر سکتے تھے مگر نہیں کرتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے. مگر کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگے نہیں، دعا نہیں کر کے مطلب مجھے دے دو، میں بھوکھی ہوں چاہے میرے بچے بھوکے ہیں، کبھی نہیں کرے. اپنی محنت سے اپنے تپسیا سے مطلب سب کچھ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ بھی ان کے سواگت کے لیے کیسے فرشتے بھیجے تھے. جب موت آتی ہے لے کے جاتی ہے تو کیسے وہ بھی دروازے پہ کھڑی ہو گئی تھی، اپنی مرضی سے اندر نہیں آئی تھی. جب نبی بولے تھے، جب بلایا گیا جبھی موت بھی اندر آئی. اللہ تعالیٰ ہی بولے تھے کہ جب خود کے بلایا جائے گا جبھی اندر جانا، تبھی نبی بلانا. ایسے مطلب ان کے لیے کتنے اچھے سے وہاں پہ دربار سجائے گئے تھے. بتا رہے تھے مطلب اچھے لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ بھی مطلب ہر جگہ مطلب تعینات رہتے ہیں، فرشتے تعینات رہتے ہیں. جو برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی نہیں تعینات رہتا. ان کو بس ایک برائیاں ملتی ہے، کٹھنائیاں ملتی ہے. تو اس لیے اس میں ویڈیو میں اتنے اچھے سمجھائے ہیں کہ کبھی برائی مت کرو، ہمیشہ اچھائی کرتے جاؤ. ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے کیوں نہ ہم جوانی میں سدھر جائیں، ہم ایسے کام نہ کریں، ایسے چوری چٹاکی نہ کریں، مطلب بےایمانی نہ کریں، اچھے سے کمائیں، اچھے سے کھائیں، اچھے سے بچوں کو بھی مطلب اچھے سے دھیان دیں، ان کے بارے میں سوچیں سمجھائیں. سدا اللہ تعالیٰ کے دھیان میں رہیں تو کبھی ایسا برائی نہیں چھو سکتی ہے، ہمیشہ برکت ہوتی ہے. اگر اچھے ہم کریں گے تو ضرور اچھا ہوگا، برا کریں گے تو برا ہوگا.
इसमें बहुत सारे मतलब कहानियाँ बताए हैं, तो जब मैं सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो फिर आप लोग वीडियो में क्या सुनेंगे। बहुत लंबी कहानी है, मुझे तो क्या बताऊँ आप लोग की। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, इतनी सुकून मिली है वीडियो सुन के। इससे मुझे सीख भी एक मिलती है कि कैसे मतलब हैंडल करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे मतलब घर गृहस्थी चलाना चाहिए। एक ये भी बोले हैं कि माँ बाप तो जन्म देते हैं मगर बीवी जीवन साथी बनती है, जीवन भर साथ निभाती है। कभी अपनी बीवी से दूर मत होना, हमेशा अपनी बीवी से प्यार करो, सदा अपने माँ बाप से प्यार करो, अपनी बीवी से भी प्यार करो, सबको उतने खुशी दो, किसी को दुख मत करो। न माँ बाप के बारे में बुरा सोचो, न बीवी बच्चों के बारे में बुरा सोचो, सबको एक साथ लेके चलो तो हमेशा अल्लाह ताला में खुश रहेंगे, बरकत होगी, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, हमेशा धन दौलत बनी रहेगी, आशीर्वाद बना रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।